پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی گناہ ہم کر چکے ہیں، یا اللہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یا اللہ اکیلے میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اندھیروں میں ہو یا روشنی میں ہو، سر سے لے کر پیر تک، یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تیری دی ہوئی نعمتوں سے اللہ تجھے ہم نے ناراض کیا، اور یا اللہ ہم نے تیرے احکامات کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پرواہ نہ کی، اپنے اوپر ظلم کیا، اور یا اللہ اپنے آخرت کو بگاڑا اور اپنے دنیا کو بگاڑا، تجھے ناراض کیا. یا اللہ مرنے سے پہلے یا اللہ ہم تیرے سے اپنے گناہوں کی اور اپنے غلطیوں کی اور اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو تواب ہے. یا اللہ توبہ کی طرف تو بلانے والا ہے، تو دعوت دینے والا ہے، تو اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے. یا اللہ جس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پورے خلا، یا اللہ اس کے گناہوں سے بری ہوئی ہو، اور وہ تجھے ایک طرف بھی ایک دفعہ بھی پکارے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دو، یا اللہ تو اس کو معاف کرتا ہے. یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے ہم سب کو معاف فرما. ہم سب کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظلموں کو معاف فرما، ہماری زیادتوں کو معاف فرما، اس مبارک محنت کے نہ کرنے کے جرم کو معاف فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنا بھی مجمع آیا ہوا ہے تیرے ہی لیے آیا ہوا ہے، تیرے نسبت سے آیا ہوا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے دین کے نسبت سے آیا ہوا ہے. یا اللہ تیرا مجمع تو اتنا یا اللہ مبارک ہے تیرے نزدیک کہ جو صرف اپنے غرض کے لیے آتا ہے اور دور بیٹھتا ہے اس کو بھی تو محروم نہیں کرتا، اس کو بھی تو نوازتا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو نوازے. یا اللہ اس مجمع کے ایک ایک فرد کو یا اللہ پورے رحمتوں سے اور برکتوں سے ان کے جولیاں بھر دے، ان سب کو معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اور تیرے درمیان دوری ہو چکی ہے، یا اللہ اس دوری کو قرب پر مبدل فرما دے، ہمیں اپنا مقرب بنا دے، طاعات کے ذریعے سے ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں اپنا چاہنے والا بنا دے، ہمیں اپنا مقرب بنا دے. اور یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے یا اللہ جو ظلمتیں ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اتر چکی ہیں، اور اس ظلمت میں ہمیں تیرے احکامات میں کامیابی نظر نہیں آتا، اور گناہوں میں جو کچھ تو نے بتایا ہے جو سانپ اور بچھو اور ذلت اور رسوائیاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اس گناہوں کی نحوست سے پاک صاف کر کے ہمارے دلوں کو کلمے کے نور سے بھر دے، اپنے ایمان کے نور سے بھر دے، اور یا اللہ اس گناہوں کو نیکیوں پر مبدل فرما کر اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے ذات و صفات پر یقین نصیب فرما. جو یقین تجھے مطلوب ہے یا اللہ ہمارے اس موجودہ یقین کو اس مطلوب والے یقین کی سطح پر ہمیں پہنچا دے کہ اللہ اپنی ذات و صفات پر ہمیں یقین نصیب فرما. اپنے سے امیدیں اور اپنا خوف ہمیں نصیب فرما. اپنے احکامات کو شوق اور محبت کے ساتھ پیدا کرنا، پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اور یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، گناہوں کی نحوستوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، اور گناہوں کی نحوستیں ہمارے بدن سے اور یا اللہ ہماری جان اور مال سے یا اللہ دور فرما دے. یا اللہ اپنی ذات و صفات پر یقین نصیب فرما. جس وقت میں جو تو چاہتا ہے یا اللہ یا اللہ اس میں لگنا ہمارے لیے آسان فرما. جس یقین کے ساتھ اور جس دھیان کے ساتھ اور جس جذبہ سے تو راضی ہوتا ہے اس طرح لگنا ہمیں آسان فرما. یا اللہ اس یقین کی طرف ہمیں دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے. یا اللہ اس مجمع کے ایک ایک فرد کو یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کے لیے قبول فرما. یا اللہ ابھی تک ہمارے عبادات میں جتنے کوتاہیاں ہو چکی ہیں، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ اور حج میں، یا اللہ ہمیں پکے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو فریضہ ہم ابھی تک ادا نہ کر سکے اس کے قضا کرنے کی اور اس پر ندامت کی توفیق ہمیں نصیب فرما. اور یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف یا اللہ اس فریضے کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو دوری تیرے ساتھ یا اللہ پیدا ہو چکی ہے یا اللہ وہ دوری کو ختم فرما. اور یا اللہ آئندہ ہمیں
صحیح معنوں میں احسن طریقے سے عبادات کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی محنت ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ ہم میں سے کوئی بھی یا اللہ نماز سے محروم نہ فرما. آنے والے مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے روزہ سے محروم نہ فرما. جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم نہ فرما. جن پر حج فرض ہے یا اللہ اس حج کی ادائیگی سے محروم نہ فرما، بلکہ سب کو ان فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. توفیق عطا فرما. ان عبادات کی طرف ہمیں بلانے والا بنا دے. ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو یا اللہ ان عبادات کی طرف دعوت دینا بنا بلا دے. یا اللہ وہ علم جس علم کے ذریعے سے انسان کے آخرت کو پہچانتا ہے اور دنیا کے بے رغبتی نصیب ہوتی ہے، اور جس علم کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر تیرے سے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اترتا ہے، اور جس علم کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین دل کے اندر اترتا ہے. یا اللہ وہ علم ہمیں نصیب فرما. وہ علم ہمیں نصیب فرما. سب مسلمانوں کو نصیب فرما. سب مردوں اور عورتوں کو نصیب فرما. سب بچوں اور بچیوں کو نصیب فرما. اور یا اللہ اس علوم کے مراکز کو اور اس علوم کے اڈوں کو اور یا اللہ اس علوم کے مدارس کو یا اللہ ہر جگہ قائم فرما. ہر جگہ دائم فرما، قائم فرما. یا اللہ جو علم ہمیں تیرے سے دور کر دے اور آخرت کے بجائے ہم دنیا کے طالب بنے، اور جس علم کے ذریعے سے تیرے خوف کے بجائے مخلوق کا خوف ہمارے دل کے اندر اتر جائے اور عمل کے بجائے مال اور چیزوں سے یہ کامیابی کا ذہن بنتا ہے. یا اللہ اس علم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے غیبی تائید شامل حال فرما. یا اللہ اپنا ذاکر ہمیں بنا دے. اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن کا سیکھنا اور سکھلانا، اور اپنا نام کو عظمت کے ساتھ لینا، اور یا اللہ ہر موقع محل کے اعتبار سے یا اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے یا اللہ اس کو ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں دوسروں کو بھی اس کی طرف بنانا اور دعوت دینے والا بنا دے. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دے. یا اللہ وہ اعمال جن اعمال کی وجہ سے مسلمان کا دوست بنتا ہے اور مسلمان کا بھائی بنتا ہے، اور مسلمان دوسرے کے مسلمان کے مال کی اور جان کے اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کے کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے اور محبتوں کا ذریعہ بنتا ہے. یا اللہ وہ اعمال وجود یا اللہ ان اعمال میں لگنا ہم سب کے لیے آسان فرما. پورے دنیا کے مسلمانوں کو ان اعمال میں لگا دے جن اعمال میں لگنے سے پورے دنیا کے مسلمانوں کے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے. اور یا اللہ وہ اعمال جن اعمال کی وجہ سے جو غلط جذبات ہے، غلط طریقے ہیں، غلط یقین ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کے مال اور اس کی جان اور عزت کو نقصان پہنچانے والا بن جاتا ہے، اور بجائے محبت کے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے. یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما. اپنے غیبی تائید شامل حال فرما. یا اللہ تیرے رضا کے علاوہ جتنے بھی جذبے ہیں، ملک کا، مال کا، بڑے بننے کا، یا اللہ جو بھی ہے، یا اللہ وہ سب جذبوں سے ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے. پاک اور صاف کر، اور صرف تیرے رضا والا جذبہ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما اور اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے پورے دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت مسلمہ کو پورے دنیا کے لیے یا اللہ تو نے بھیجا ہے. اے اللہ جس طرح اس امت کے اول طبقے کو تو نے ہدایت دے کر اس پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس طبقے کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، مرد اور عورتوں کو یا اللہ تم نے دیندار بنا کر پورے دنیا کے باطل کے ٹوٹنے کا اور اعلاء کلمت اللہ کا ان کو ذریعہ بنایا. یا اللہ اس موجودہ امت مسلمہ کو بھی یا اللہ باطل کے ٹوٹنے کا اور دین کے احیاء کا ذریعہ بنا دے. پورے دنیا میں یا اللہ مال اور جان کی قربانی کے ساتھ پورے دنیا میں اپنے دین کے احیاء کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ پوری امت بحیثیت امت اس مبارک کام میں لگے اور عبادات میں لگے، اعمال میں لگے. یا اللہ اس کی فضا اور ماحولوں کو بنا دے. اپنے غیبی تائید شامل حال فرما دے. یا اللہ کسی بھی مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے محروم نہ فرما. کسی بھی مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے محروم نہ فرما، اور کسی بھی مسلمان کو باطل کا اعلیٰ نہ بنا. یا اللہ جس طرح اس امت کا پورا امت مل جل کر یا اللہ دین کی محنت کرنے والی تھی اور ایک دوسرے کے تعاون
کام کرنے والی تھی، یا اللہ اس موجودہ امت مسلمہ کے وزراء اعظام کو، عوام اور خواص کو، اور یا اللہ علماء کرام کو، پوری امت کو مل جل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کرام کے ساتھ مدد کی، انبیاء علیہ السلام کی طرح ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور نبیوں کے جس طرح تو نے اپنے یا اللہ قوموں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور دین کو زندہ کیا، تو جس طرح تو نے صحابہ کرام کی مدد کی اس زمانے کے باطل کے ٹوٹنے میں، یا اللہ اس موجودہ امتوں کی بھی مدد فرما دے، اور یا اللہ اس موجودہ امت کو بھی اس مبارک کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما جس مبارک کام میں لگنے کی برکت سے انسان دیندار بنتا ہے اور پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا اللہ اس طرح ہم سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کو اس کے مبارک کام کے لیے یا اللہ قبول فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ جو اس اجتماع کو اور یا اللہ اس دین کے نام پر جہاں جہاں پر بھی مجمع جمع ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، اس اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، بیانات کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں مشقتیں برداشت کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی مشقتیں راستوں میں آئی ہے، جہاں جہاں بھی آئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے تیرے راستے میں یا اللہ جان دینا اور مال لگانا اور اپنے عزت قربان کرنا ہمارے لیے نہ صرف آسان فرما بلکہ ہمارے لیے مزے کا چیز بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ان مشقتوں کو قبول فرما کر سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں سب کا خیر خواہ بنا دے، ہمیں سب کے لیے اچھا چاہنے والا بنا دے، ہمیں سب کے ساتھ یا اللہ محبت کرنے والا بنا دے، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، یا اللہ جن ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے یا اللہ انہوں نے مانگا ہے، یا اللہ ان کے حاجتوں کو پورا فرما، ان کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما، غیب سے پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دے چکے ہیں یا اللہ ان کو دیندار بنا کر اور دین کی محنت میں لگا کر اپنے ماں باپ کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے یا اللہ ان کو حلال اور پاک روزگار مرحمت عطا فرما، مرحمت عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور حرام کے دروازے یا اللہ ہمارے پر بند کر دے، اور حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے پوری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، انہیں کے لیے تو نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، آپ نے کتابوں کو اتارا، اور یا اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے ان اسباب کو یا اللہ تو نے پیدا کیا۔ یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ قادر ہے، ہر زمانے میں تو نے یا اللہ کافروں کو ہدایت دے کر ان کو مومن بنا کر ان سے کام لیا ہے۔ یا اللہ اس موجودہ جتنے بھی ہیں ان سب کو ہدایت دے کر ان کو دین کا خادم بنا دے اور دین پر مر مٹنے والے بنا دے۔ اور یا اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور ان کو تو نے مال دیا ہے اور ان کو تو نے قوت دیا ہے اور ان کو تو نے ملک دیا ہے اور ان کو تو نے طاقت دیا ہے، اور یا اللہ تیرے دی ہوئی نعمتوں کو اور تیرے دیے ہوئے مال اور دولتوں کو اور تیرے دی ہوئی قوتوں کو تمہارے مقابلے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ لوگ تیرے بندے بن کر زندگی گزارے اور تیرے احکامات کو پورا کرنے والے بنا دے اور تیرا منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جائے، یا اللہ اس کو اپنا بندہ بناتے ہیں اور اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں اور اپنا مطیع بنانا چاہتے ہیں اور اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور جو علوم ان کے پاس ہے ان علوم کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو معاشرت ان کی ہے اور معاشرت ہمارے اندر پیدا کر کے ہمارے جوانوں کو اور ہمارے بچیوں کو یا اللہ اپنے بچوں اور بچوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ اور یا اللہ ان کا یہ کفر اور ان کا یہ عناد اور ان کا تکبر اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ یا اللہ وہ ہدایت سے محروم ہے تیرے علم میں، اور یا اللہ ان کے ختم ہونے سے اور یا اللہ ان کے دنیا سے یعنی دنیا کو سے صاف کرنے سے یا اللہ لوگوں کو ہدایت مل سکتی
سکتی ہے اور مسلمانوں کا اسلام محفوظ ہو سکتا ہے اور ان کے ملک اور مال محفوظ ہو سکتے ہیں. یا اللہ ایسے لوگوں کو چن چن کر اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے یا اللہ ختم فرما. یا اللہ جس طرح تو نے قوم عاد کو ہود علیہ السلام کے مقابلے میں اور قوم سمود کو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں ناکام کیا، یا اللہ اس طرح ان کو ناکام کر کے یا اللہ اپنے زمین کو ان سے پاک اور صاف فرما. یا اللہ جہاں بھی مسلمان غیروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما اور یا اللہ اس دولت سے مالا مال فرما جس دولت کی برکت سے یا اللہ یہ اوپر آتے ہیں اور یا اللہ تیرے مقرب بنتے ہیں. یا اللہ غیروں کے تسلط سے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما. اپنے غیبی تائید شامل حال فرما. جن بھائیوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے یا اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما، ان کے وقت کو یا اللہ قبول فرما. جو واپس جا رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی جلد از جلد نکلنا آسان فرما. اپنے غیبی تائید شامل حال فرما. یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حیا عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور جس محنت کی برکت سے اور جس دین کی برکت سے تو حفاظت کرتا ہے یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کے بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں یا اللہ سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو زندہ فرما کر پورے دین کو زندہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر